ایک حصہ بہرحال بیٹی کی تربیت کا ہے کہ جو بہت ضروری ہے ذات محترم۔ سوشل میڈیا نے قوم اور نسلوں کو برباد کر، جہاں فائدے ہیں مجلس کا جانا، ایجوکیشن، آن لائن، بہت سارے فائدے ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف فساد، برائیاں، گناہ، یہ سب آسان ہو گیا ہے، یہ سستا ہو گیا ہے۔ نامحرم کے ساتھ رابطہ ہونا، اب انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کس سے بات کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حدود جو تھے اسلام کے، اسلام تو اتنا حدود کا پابند ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب اگر گلی سے گزر رہے ہو، کسی کے دروازے کا کھلا ہوا ہے تو اس کے گھر میں جھانکو مت۔ اگر چھت پر جاتے ہو، فقہ کے اندر احکام ہے، اگر تم اپنے چھت پہ جاتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بتا کر اپنے چھت پہ جاؤ۔ کیوں؟ پتہ نہیں ان کی ماں بہن بیٹیاں بغیر حجاب کے اپنے گھر کے اندر ہو۔ کتنا اسلام حدود کی پاسداری بیان کرتا ہے۔ خاتون کو اتنا پابند کر رہا ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے نامحرم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ مسکرانا یا گفتگو کرنا، یہ فقہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو اس کا لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کرخت لہجے میں بات کرے۔ یہ احکامات ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ جب خدا قرآن میں سورہ نور کے اندر کہہ رہا ہے رسول اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو جو ہے وہ چادر یعنی حجاب کے اندر رکھو، تو خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس ہیرے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے پروموٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہے، جو سب سے زیادہ بے پردہ۔ آپ کے سامنے آج میڈیا کن لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ آج میڈیا جو ہے وہ کن لوگوں کو سٹیج پہ بٹھاتا ہے؟ آج بہت معاشرے میں کم ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ اچیومنٹ نہ کریں، ایجوکیشن نہ کریں، پروفیشنل کیریئر نہیں ہونے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ اسلام کہیں منع نہیں کرتا، اسلام کوئی بیریئر نہیں لگاتا، لیکن پہلی چیز جس کی اسلام توجہ دیتا ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر خراب ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہے ذات محترم۔ تو یہاں پر فاطمی کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارتباط معاشرے کا دیکھنا ہے تو بیوی سے پوچھیں، ان سے بہتر تو کوئی خاتون نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نابینا شخص گھر میں آتا ہے رسول خدا کے ساتھ تو بیوی حجاب کو کامل کرتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹا وہ نابینا ہے۔ کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خوب کتنا انسان کی نگاہیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اتنا ہی آج ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ جو مصیبت ہے یہ کتنا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جب بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہے؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ بہرحال ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ میں ہی انسان خوف خدا رکھ لے تو خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے ذہن موجود۔ پہلی چیز یہی ہے تربیت، اور انسان اس تربیت کے ساتھ ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا ہے۔